مسلک اعلی حضرت کو پہچانو اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو. اس بدلتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وعلماء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سے آواز بہت تیز ہوتی ہے. حضرات، اس وقت ہم اور آپ ایک پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں. جسے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے اس آبادی کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے منعقد کیا ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو جنہوں نے اپنی دلچسپی، جذبہ دینی اور قومی بیداری کے پیش نظر اس اجلاس کو منعقد کیا اور آپ سب کو جمع کر کے اللہ و رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کا انتظام کیا. رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے طفیل ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کی اس بزم پاک میں شرکت کو ذریعہ نجات بنائے. مجھ سے قبل آپ حضرات نے نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا. واعظ و نصیحت پر مشتمل کلمات خیر سے ایمان میں تازگی پائی اور اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں. عزیز مکرم مولانا محمد نوشاد رضوی صاحب نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے
بار بار اصرار کیا، ان کی محبتوں کے لحاظ میں کچھ دیر میں آپ کے درمیان ہوں، عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان ساری نعمتوں میں ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ اگر ہم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو اور بقیہ اور دیگر نعمتیں ہم کو ملتی ہی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا کرم کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی اور دنیا میں بھیج کر اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، ہمیں اس نے ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ انتظام کیا۔ مثال کے طور پر انسان کو رب تعالیٰ نے ناک کے 2 سوراخ بنائے، ایک سوراخ سے آدمی سانس اندر کو لے جاتا ہے اور دوسرے سوراخ سے سانس کو باہر پھینکتا ہے۔ اگر سانس اندر چلی گئی اور یہ باہر نہ نکلے، سانس اندر گئی اور اندر ہی رہ جائے، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا جنازہ نکل جائے گا۔ سانس اندر گئی اور وہیں پر رک جائے، پھر انسان کی زندگی کی ساری بہار رک جائے گی۔ اور ایک سانس جو باہر آئی اور آنے کے بعد اگر اس نے انکار کر دیا اندر جانے سے اور یہ اندر نہ گئی، تو پھر اگر یہ سانس اندر نہیں جائے گی تو آدمی بھی گھر کے اندر نہیں جائے گا، اسے قبرستان ہی جانا ہے۔ اسی لیے عارف باللہ فارسی زبان و ادب کے مسلم الثبوت ادیب، گلستہ اور بوستہ جیسی عظیم کتاب کے مصنف حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے ایک سانس اندر کیا تو اللہ نے تجھے ایک نئی زندگی بخشی، اور ایک سانس باہر آئی تو اس نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ گویا ہر سانس انسان کو ایک نئی زندگی دے رہی ہے۔ جو خدا
ہر لمحہ انسان کو ایک نئی زندگی دے رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در ہر نفس بر ہر نفس یک شکر واجب، ہر سانس کے بدلے میں ایک شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس نے زندگی دی اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے سسٹم بنایا، انتظام فرمایا۔ سانس اندر جاتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور سانس باہر آتی ہے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ سانس باہر جا کر کے رک جائے یا اندر جا کر کے اندر رہ جائے، پھر انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان دنیا میں ایک اسپیشل سسٹم اور بہترین مخصوص نظام کے تحت بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر اس انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا۔ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں ایک اجلاس ہوا، ایک بزم سجی، ایک جلسہ ہوا۔ ساری روحیں انسانوں کی وہاں جمع تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ گویا روحوں کی دنیا میں سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، اس کے پالنہار ہونے کا اعتراف کر لیا۔ دنیا میں بظاہر آنے سے پہلے سارے انسانوں نے اسے خدا مان لیا، اسے رب تسلیم کر لیا۔ اب وہاں سے جب دنیا میں انہیں آنا ہوا اور باری باری یہ آنے لگے، تو جو وہاں پر انہوں نے اقرار کیا تھا، جو اعتراف کیا تھا، خدا کو خدا ماننے کا جو اظہار کیا تھا، خدا کے رب ہونے کا جو اعتراف کیا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ اس اعتراف پر اور اس اقرار پر قائم رہے، اور وہاں اگر خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا تھا، روحوں کی دنیا میں اسے رب مان لیا تھا، تو دنیا میں آنے کے بعد اگر اس اقرار پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں جیسا بنایا تھا دنیا میں آنے کے بعد ویسے وہ باقی رہے، اس میں انہوں نے بگاڑ نہیں پیدا کیا۔ اور اگر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی، بگاڑ پیدا کر دیا، اور وہاں سے جو خدا کے رب ہونے کا اقرار کر کے آئے تھے، اگر اس کو ختم کر دیا اور ایک خدا کو ماننے کی جگہ انہوں نے کئی ایک کو اپنا معبود مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا، اپنے نیچر کو بدل دیا، اپنی ساخت اور اصلی بناوٹ سے وہ ہٹ گئے۔ اور یاد رکھیے، جو شے جس طرح سے بنائی جاتی ہے، جس مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، جس طرح بنائی جاتی ہے، جب تک وہ چیز اس طرح رہے گی تب تک اس کے اندر بگاڑ اور فساد نہیں آئے گا، اور جب اس کو دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے گا اور اس کا اصلی مقصد چھوڑ کر کے دوسری راہ پر لگایا جائے گا، تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ اس کو آسانی سے ایک مثال سے سمجھیں۔ کشتی بنائی گئی ہے، کشتی بنانے والے نے کشتی کو بنایا ہے کہ یہ پانی پر چلے گی، تالاب میں چلے گی، یہ نہر میں چلے گی، یہ سمندر میں چلے گی، پانی ہی پر چلے گی۔
کشتی کا نیچر ہے، کشتی کی فطرت ہے، اس کی بناوٹ ہے کہ اسے پانی پر چلایا جائے، اور فور ویلر کو اس لیے بنایا گیا کہ اسے روڈ پر چلایا جائے، روڈ پر چلایا جائے، خشکی پر چلایا جائے، سڑک پر چلایا جائے۔ یہ فور ویلر کا نیچر ہے، اس کی بناوٹ ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں کشتی کو پانی پہ نہیں چلاؤں گا، روڈ پر چلاؤں گا، اور فور ویلر کو روڈ پر نہیں چلاؤں گا بلکہ پانی میں چلاؤں گا، بتائیے جو کشتی پانی میں چلانے کے لیے بنائی گئی تھی، اگر اس کو روڈ پر چلایا جائے گا، بگاڑ آئے گا، فساد برپا ہوگا، یا کشتی روڈ پر چلے گی؟ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں۔ کشتی بنائی گئی تھی پانی پر چلانے کے لیے، لیکن جب آپ نے اس کو روڈ پر چلانا چاہا، وہ چلے گی نہیں۔ کچھ دور آپ اسے کھینچ کر لے جا سکتے ہیں، مگر اس کے پٹرے ٹوٹ جائیں گے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر کے کشتی کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر وہ روڈ پر نہیں چلے گی، اس لیے کہ اسے بنایا گیا ہے پانی میں چلانے کے لیے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں فور ویلر کو پانی پر چلاؤں تو خود بھی ڈوبے ہیں صنم، کشتی کو لے ڈوبیں گے، فور ویلر کو لے ڈوبیں گے۔ کشتی کو آپ اگر روڈ پر چلائیں تو بگاڑ آئے گا، اس لیے کہ یہ اس کے نیچر کے خلاف ہوگا، اور فور ویلر کو اگر پانی پر چلائیں تو وہ چلے گی نہیں بلکہ ڈوب جائے گی۔ اسے بنایا گیا تھا روڈ پر چلانے کے لیے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فطرت اور بناوٹ کے خلاف جب کوئی چیز چلائی جائے گی، کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں بگاڑ آئے گا، اس میں فساد آئے گا، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی دنیا میں سارے انسانوں سے اعلان کروایا، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ساری روحوں نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوئی۔ اسی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ اسلام کا نیچر لے کر کے آتا ہے، اسلام کی فطرت پر آتا ہے۔ اب اگر اس نے اپنی فطرت کو باقی رکھا تو جس طرح سے کشتی کو بنایا گیا تھا پانی پر چلانے کے لیے، تو اگر اسے پانی پر چلایا جائے گا تو کشتی چلتی رہے گی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں پیدا ہوگی، وہ بگڑے گی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی فطرت کو باقی رکھے ہوئے ہے اور ایک خدا کی ربوبیت کا اعلان کر کے روحوں کی دنیا سے جب اس دنیا میں آیا ہے، اگر اپنی فطرت پر باقی ہے تو اس کی طرف سے فساد نہیں پیدا ہوگا، اس کی طرف سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، اور اگر اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا تو بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آپ نے روحوں کی دنیا میں جس خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، آپ نے اس فطرت کو بدلا نہیں ہے بلکہ اسی فطرت پر قائم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں فساد ہماری طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، فساد ان کی طرف سے آئے گا جنہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے۔ ہم فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنی فطرت کو باقی رکھا ہے، تو جب فطرت پر باقی ہیں تو ہم امن و امان لے کر کے آئے ہیں، ہم فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں۔ جو فطرت پر باقی رہتا ہے فساد اس کی طرف سے نہیں آتا، فساد اس کی طرف سے آتا ہے جو فطرت کو بدل دیا کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں روحوں کی دنیا میں مسلمان بنا دیا، اور سب سے پہلا مسلمان جس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا
اول المسلمین، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو، آپ دنیا والوں کو بتا دو، انا اول المسلمین، خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ اول مسلمین مصطفیٰ کی ذات ہے، اول مومنین رسول پاک کی شخصیت ہے۔ گویا جس نے بھی خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی تقلید کرتے ہوئے کیا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کی بدولت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا معلم اس کائنات میں اگر کسی کی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ہم خدا کی ربوبیت پر بھی قائم ہیں، ہم اس کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور اس معلم کائنات کے معلم اور عالم ما کانا و ما یکون ہونے کا بھی اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے فطرت کو بدلا نہیں ہے، ہم نے اپنے نیچر کو بدلا نہیں ہے، ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں ایک چیز اور رکھی گئی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور شرافت والا بنایا ہے۔ گویا یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شرافت والا ہے، کرامت والا ہے، بزرگی والا ہے، سادگی والا ہے، سنجیدگی والا ہے۔ اس کے اندر ظلم و ستم کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر شرک و بت پرستی کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اندر قتل و غارت گری کا شائبہ نہیں ہے۔ ہم نے فطرت کے اعتبار سے انسان کو کرامت و بزرگی والا بنایا ہے۔ اب یہ فطرت بدلتی کیسے ہے، یہ نیچر بدلتا کیسے ہے، فساد آتا کیسے ہے، بگاڑ آتا کیسے ہے؟ ہم جہاں جاتے ہندوستان بھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت اصلاح معاشرہ پر تقریر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نوجوان بہت بگڑ گیا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑ گیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر فساد آ گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نوجوان کل اتنا عقیدے کے فساد میں مبتلا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ کل جس طرح سے ہمارے نوجوان مذہب حق پر مضبوطی سے قائم تھے، آج گھر کے اندر اگر 4 نوجوان ہیں تو چاروں کے نظریہ الگ الگ دکھ رہے ہیں۔ یہ فساد کہاں سے آیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، پوری دنیا میں ایک کوشش چل رہی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صحیح عقیدے کو ان سے ہٹا دیا جائے، اور صحیح عقیدہ جو اللہ و رسول نے انہیں عطا کیا ہے اس عقیدے سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اور اس دوری میں نہ جانے کتنی تحریکیں کام کر رہی ہیں۔ اولاً ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے کہیں اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے کہ 4-5 مہینہ قبل کی بات ہے، اسی ہندوستان کے ایک صوبے سے ایک عالم دین نے میرے پاس فون کیا اور انہوں نے فرمایا حضرت بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے علاقے میں 60 ایسے گنتی کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس وقت خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہے، اور وہ تحریہ بن گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور 6-7 ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی ہے۔ ہم نے کہا یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ بات ان کے اندر آئی کیسے؟ یہ نظریہ ان کا بنا کیسے؟ وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت کیا بتائیں، یہ ہمارے لوگ جو بگڑ رہے ہیں، جن کے عقیدے میں فتور آ رہا ہے، یہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب واقعہ سنیے مجھ سے کہ اس وقت آپ کے اوپر کس کس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کاٹھمانڈو ایک حضرت تشریف لے گئے تقریر کرنے کے لیے، وہاں سے جب وہ آئے
انہوں نے مجھ سے بتایا مولانا کل میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ہم نے کہا وہ کیا ہوا؟ وہ فرمانے لگے کہ جس گھر پہ میرا قیام تھا جب میں چلنے لگا صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ میری ایک بچی ہے 6-7 سال کی, اسے آپ دعا دے دیجئے. وہ بچی بلائی گئی. مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اس بچی کو دعا دی مگر ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹی کلمہ پڑھتی ہو, کلمہ پڑھنا جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. مولانا نے فرمایا ذرا پڑھ کر کے سناؤ. بچی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد میں کلمہ طیبہ سنا دیا اور پھر اس نے اپنی طرف سے ترجمہ بھی کر دیا. ترجمہ کرنے کے بعد اب وہ 6-7 سال کی بچی عالم دین سے سوال کر رہی ہے اور کہتی ہے حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مولانا نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھا, بسم اللہ کا میں نے ترجمہ بھی کیا, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا. تو کیا خدا واقعی بہت مہربان ہے, بڑی رحمت والا ہے؟ عالم دین نے فرمایا ہاں بے شک خدا بہت مہربان ہے, بڑی رحمت والا ہے. اب ذرا اس بچی کا سوال سنیے. بچی کہتی ہے کہ مولانا حضرت اگر اللہ بڑی رحمت والا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے, آپ اس کا جواب دے دیجئے تاکہ میرا ذہن مطمئن ہو جائے. 6-7 سال کی بچی اس عالم دین سے سوال کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ اگر خدا بہت مہربان ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی ابھی نوجوان ہے, فرض کر لیجئے اس کی گود میں ایک ہی بچہ ہے, شادی ابھی چند سال پہلے ہوئی ہے, جوان دلہن بھی اس کے پاس ہے, گود میں صرف ایک بیٹا ہے اور ابھی وہ بھی نوجوان ہے, اسے موت ہو جاتی ہے. بیٹی اس کی گود میں ہے یا بیٹا اس کی گود میں ہے, وہ بھی تنہا ہو گئی, نئی نویلی دلہن بھی تنہا ہو گئی. اللہ نے اس نوجوان کو موت دے دی. یہ اللہ کی کون سی مہربانی ہے, یہ اللہ کی کون سی رحمت ہے؟ اللہ اگر بہت مہربان ہے تو اس نوجوان کو اس نے موت کیوں دے دیا؟ بچہ بھی بغیر باپ کے ہو گیا, نئی نویلی دلہن بھی بغیر شوہر کے ہو گئی. اللہ نے یہ کون سی مہربانی کی کہ جوانی میں اسے موت دے دی؟ بچی نے یہ سوال جب عالم دین سے کیا تو حضرت نے اس سے فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سوال کہاں سے سیکھا ہے, تم کو یہ سوال کس نے بتایا؟ اور وہ بچی کہہ رہی ہے میں فلاں اسکول میں پڑھتی ہوں, میری ٹیچر نے, میری معلمہ نے, میری آپا نے, یا جو اپنی زبان میں کہہ لیجئے, اس نے مجھے یہ سوال بتایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کلمہ پڑھتی ہو, ذرا پڑھ کر کے سناؤ. میں نے بسم اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھا, اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اس پر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, پوچھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے. بچی نے کہا وہ کرسچن ہے. کہا اس نے تم سے یہ سوال کیا؟ کہا ہاں اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, لیکن آج تک میں اس کا جواب کسی سے نہیں پا سکی. آپ مجھے بتائیے, لوگ کہتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں گھر ویران ہو رہے ہیں. آخر گھر ویران کیوں نہ ہو جب ماں باپ خود ہی اپنے بچوں کی فطرت کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آئیے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب نے یہ کر دیا, حضرت نے یہ کر دیا, مولانا صاحب نے ماحول خراب کر دیا, مگر یہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو چاہے بیٹا ہو وہ بھی فطرت اسلام پر آیا, اور چاہے بیٹی ہو وہ بھی اسلام کی فطرت پر آئی ہے. شرافت لے کے آئی, کرامت لے کے آئی, بزرگی لے کے آئی, سنجیدگی لے کے آئی, پاکیزگی لے کر کے آئی. بگاڑ کس نے پیدا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دے, یا تو اس کو نصرانی بنا دے, یا تو اس کو مجوسی بنا دے, یا اس کو بدعقیدہ بنا دے, یا اسے مشرک بنا دے. گویا فطرت کے بگاڑ میں سب سے پہلا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو اس کے والدین کا. اب بتائیے, یہاں میرے خیال سے بہت ساری خواتین بھی میری گفتگو سن رہی ہوں گی.
जरा उनसे पूछिए कि अगर कोई बच्ची ये सवाल करे तो वो क्या जवाब देंगी। इतने सारे नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर इनसे कोई शख्स सवाल कर ले कि अगर खुदा रहीम है और बड़ा रहीम है तो आखिर उसने मौत क्यों दे दी, एक जवान आदमी को मौत के घाट कैसे उतार दिया गया, तो आप उसका क्या जवाब दोगे, उसे कैसे मुतमईन करोगे। और आगे चलिए, अभी 2 साल पहले की बात है, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आपके खिलाफ दुनिया कितनी भयंकर तहरीक चला रही है और ये उलमाए हक आपके ईमान की हिफाजत के लिए किस तरह से फिक्रमंद रहते हैं। 2 साल पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा मैंने अपनी बच्ची का फला जगह एडमिशन करा दिया है, वो डॉक्टरेट की डिग्री वहां से हासिल करना चाहती है। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो लेडी डॉक्टर बन जाएगी तो हमारे घर की औरतें गैरों के यहां जाने के बजाय अपनों के यहां इलाज कराएंगे, अच्छी बात है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना गुजरा, उन्हीं का फिर दोबारा फोन आता है और वो कहते हैं हजरत बहुत अजीब मामला पेश आ गया। हमने कहा वो क्या, कहा बच्ची किसी कीमत पर उसमें रहने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा वजह क्या है, कहा वजह क्या बताएं, चल करके वहां हम देखें कि आखिर मामला क्या है। हमने कहा ठीक है, वो गए, बच्ची को लेकर आ गए, फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया, हजरत अजब मामला था, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने उस इदारे से अपने आप को अलग कर लिया। हमने कहा हुआ क्या, क्यों आखिर आपकी बच्ची वहां पढ़ने से मुनकिर हो गई, उसने क्यों इनकार किया। तो बताया डॉक्टर साहब ने कि जिस कॉलेज में उसे पढ़ाया जा रहा था, जहां पे उसे दर्स दिया जा रहा था, वहां ऐसा सिस्टम रखा गया था कि जब वो क्लास में जाए तो सामने एक मुजस्समा होगा, उस मुजस्समे के सामने पहले उसको आदाब बजा लाना होगा और आदाब बजा लाकर फिर उसे जाकर के क्लास में पढ़ना होगा। मुझे बताइए ईमान रहेगा कि चला जाएगा, कुफ्र आएगा कि ईमान बाकी रहेगा। वो बच्ची चूंकि एक दीनी घराने से ताल्लुक रखती थी, डॉक्टर साहब भी दीनी मिजाज के थे, उलमा से उनका ताल्लुक था, उनकी वाबस्तगी थी। उन्होंने मुझसे बताया मेरी बेटी ने जब ये मंजर देखा उसने फोन किया, कहा मैं जाहिर रहना गवारा करूंगी मगर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूं। आप ये समझते हैं कि हमें कॉलेज में, हमें और दीगर इदारों में दुनिया की तालीम दे करके तरक्कियों के रास्ते पर लगाया जा रहा है, नहीं नहीं, बल्कि किसी बहाने से आपके ईमान को बर्बाद करने की तहरीक चलाई जा रही है। इसीलिए उलमा ने सोचा कि अगर हम अपनी बच्चियों को जेवरे इल्म से आरास्ता करना चाहते हैं तो हमें फातिमतुज ज़हरा का किरदार अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फातिमतुज ज़हरा लिल बनात, सरज़मीने परियावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, ये तो मैंने 2-3 वाकयात आपके सामने इसलिए रख दिए ताकि आप इस बात को महसूस करें कि जो अरबी इदारे हैं, बच्चियों के जो मदारिस हैं, उनकी जरूरत इस जमाने में कितनी है। अगर इनका अकीदा सलामत नहीं और ये दुनिया की तालीम इतनी हासिल कर लें कि ये आसमान पर चली जाएं, आप इतनी तालीम हासिल कर लें कि रॉकेट के जरिए आसमान के अंदर भी घुस जाएं, लेकिन अगर आप साहिब ईमान नहीं हैं, आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है, आपने अपनी फितरत को बाकी नहीं रखा है, तो ना खुदा आपसे राजी होगा, ना खुदा के महबूब आपसे राजी होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आप आए, खुदा ने आपको भेजा, हजारों नेमतें दी, उसने आपको जिंदगी दी, दुनिया में भेजा, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, खुदा ने भेजा तब आए हैं, और रहेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं, वो जब तक चाहेगा तब तक
तक रहेंगे, और रहेंगे कितने दिन तक ये भी मेरे मुस्तफा ने बता दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की जिंदगियां ज्यादातर 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। कम वो लोग होंगे जिनकी उम्रें लंबी होंगी। तो गोया अल्लाह ने हमें भेजा और एक मुद्दत तक हम यहां रहने के बाद यहां से जाएंगे। आए उसकी मर्जी से और जाएंगे उसकी मर्जी से। रहेंगे किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। हमारा नौजवान कहता है, ये उलमा ये वही पुरानी बातें बताते हैं, ये 1400 साल पुरानी तारीख सुनाते हैं, 1400 साल पुराना कानून बताते हैं। शादी है हम नाचे नहीं, खुशी का मौका है हम गाए नहीं, खुशी का मौका है, दोस्त की शादी है हम खुशी का इजहार न करें। ए नौजवान, तू अगर खुशी मनाने के लिए नाचने को जरूरी समझता है तो याद रख, अगर तू नाच करके खुशियों का इजहार करेगा तो जिस खुदा ने तुझे पैर दिया है, अगर वो पैर को फालिस ज़दा कर दे तो बता दुनिया की कौन ताकत तेरी हिफाजत करेगी, दुनिया की कौन ताकत तुझे बचाएगी। कुरान इरशाद फरमाता है, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो अपनी गिरफ्त में लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुदा का पैगाम है वो मैं आपके पास लेकर आया हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बताओ जिब्रील वो कौन सा पैगाम है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खुदा का 3 पैगाम है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, खुदा का पैगाम है, इश्मा शेता फ़इन्नका मय्यित व अहबिब मन शेता फ़इन्नका मुफारिक़ु व अमल मा शेता फ़इन्नका मुजज़ा बिह। ये 3 पैगाम हजरत जिब्रील ने खुदा की तरफ से रसूल पाक तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को यह पैगाम पहुंचा दिया। समझ गए इसका मतलब क्या है? सब लोग समझ गए ना? जो मैंने अर्ज किया 3 पैगाम, वो 3 पैगाम क्या है वो भी समझ गए? समझ गए सब लोग? बहुत समझदार लोग हैं अगर आप समझ गए। लेकिन अगर एक एक से अभी पूछा जाए कि ये जो मैंने पढ़ा है अरबी में आपके सामने, हजरत जिब्रील के जरिया खुदा का पैगाम, जरा इसका तर्जमा बता दीजिए, तो आप कहेंगे हजरत इसका तर्जमा तो नहीं जानते हैं, इसका मतलब क्या होता हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? आप मुसलमान हैं तो क्या मुसलमान होने के नाते खुदा के पैगाम का जानना आपके लिए जरूरी नहीं है? ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम है। अगर ये मौलाना मुसलमान है तो क्या मुसलमान नहीं है? बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान को अल्लाह के पैगाम का जानना जरूरी है। उसको मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं, एक शख्स ने जरी और बेबाक होकर के एक शख्स का मर्डर कर दिया, और जब गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला, गवाहियां हुई, जज ने फैसला कर दिया वाकई तुमने फला का कत्ल किया है, इसलिए तुम्हारी फांसी का फैसला सुनाया जाता है, तुमको भी मौत के घाट उतारा जाएगा। अब कोर्ट में वो मुजरिम हाथ जोड़कर कहे, जज साहब आखिर मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है, मुझे क्यों फांसी पे चढ़ाया जा रहा है? जज ने कह दिया, सुनो, हिंदुस्तान का ये कानून है कि जो किसी को कत्ल करता है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है, जो किसी को कत्ल करता है उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जो किसी को कत्ल करता है उसे खुद कत्ल होना पड़ता है। अब मुजरिम साहब हाथ जोड़ करके कहें, साहब हम नहीं जानते थे कि हिंदुस्तान का यह कानून है कि जो किसी को कत्ल करता है तो उसको भी कत्ल होना पड़ता है। अब आपने बता दिया तो हम जान गए, अब हम ऐसा जुर्म नहीं करेंगे, माफी हमारी दे दी जाए, हमें माफ कर दिया जाए। हमने नहीं जाना था कि हिंदुस्तान का यह कानून है, अब जान गए, अब हम इस पर अमल करेंगे।
گے, بتائیے کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ پھانسی کے پھندے سے اس کو ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ جب ہندوستانی ہو تو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے قانون کو جانتے. اگر ہندوستانی ہونے کے ناطے ہندوستان کا قانون جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تو ایک مصطفیٰ کے وفادار ہونے کے ناطے مصطفیٰ کے قانون کا بھی جاننا ضروری ہے. اور آپ یہ کہیں ہم نہیں جانتے تھے حضرات, تو نہیں جانتے تھے. کس نے آپ کو روکا تھا؟ کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ مدرسہ آپ کے گاؤں میں, مکتب آپ کے گاؤں میں, عالم آپ کے گاؤں میں, حافظ آپ کے گاؤں میں, سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں. پھر بھی اگر آپ کہیں ہم نہیں جانتے تھے تو یہ جہالت شریعت میں عذر نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جرم کیا ہے تو سزا ضرور ملے گی, یہاں نہیں تو جہنم میں ملے گی, مگر سزا ضرور ملے گی. ہاں, اگر سزا سے بھی بچنا ہے, سزا سے بھی آپ بچنا چاہتے ہیں, جرم کر کے سزا سے بھی معافی چاہتے ہیں, تو بس ایک ہی در ہے, ایک ہی در ہے کہ جرم بھی کرے اور بچ بھی جائے, جرم بھی کرے سزا نہ پائے, جرم بھی کرے اور حفاظت ہو جائے. وہ در کس کا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس در کا پتہ بتایا اور فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ لاکھ جرم کوئی کرے اور دامن مصطفیٰ میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ اسے چھپا لے تو حسن بریلوی کی زبان میں ڈھونڈا ہی کریں. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. پیغام کا ترجمہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ ظاہر سی بات ہے, آپ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں سمجھا, اس لیے کہ اس میں شرم کی بات ہے. خدا کا پیغام ہم نہیں جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے. میں کبھی کبھی اپنے نوجوانوں کو خاص کر مخاطب کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ روب جمانا ہو تو ذرا انگلش میں بات کرنے لگو, روب جم جائے گا. کسی کے اوپر بھاؤ اپنا دکھانا ہو, ذرا انگلش میں بیٹھ کے بات کرنے لگو, اس کے اوپر تمہارا بھاؤ جم جائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بھاؤ جمانے سے آپ کی آخرت نہیں سنور سکتی ہے, اس بھاؤ جمانے سے قبر میں روشنی نہیں آ سکتی ہے, اس بھاؤ جمانے سے زیارت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی ہے, اس بھاؤ جمانے سے قبر کی تاریک کوٹھری میں اجالا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت جبریل نے نبی کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا, اسما شیتا فإنک میت, جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. ہمارا یہ معاشرہ, بالخصوص ہمارا نوجوان, یہ کہتا ہے یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے, ملاؤں کی بات پر عمل کر کے دنیا کی رنگ رلیاں چھوڑ دیں, دنیا کی رنگینیوں کو نہ دیکھیں, مولانا لوگوں کی باتیں مان کر کے دنیا سے الگ ہو جائیں. ہم کہاں جا کر کے رہیں؟ کیا دوستوں کی شادی میں رقص و سرود کی محفل نہ سجائیں؟ کیا ہم ایسا نہ کریں؟ کیا ڈی جے نہ بجائیں؟ کیا سب کے ہاں دعوت تواضع نہ کریں؟ یہ بھائی ہے اس کو چھوڑ دیں, یہ چچا ہے اس کو چھوڑ دیں, یہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دیں. یاد رکھو مصطفیٰ کا سچا وفادار کون ہے؟ کون ہے مصطفیٰ کا سچا وفادار؟ آئیے امام احمد رضا کے شہزادے تاج الشریعہ سے سنیے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. اور یہ طریقہ یہ صرف بریلی کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے, یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ طریقہ ازواج مطہرات کا طریقہ ہے. حضرت ام حبیبہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کون ہے؟ رسول پاک کی زوجہ محترمہ, حضور کی زوجہ محترمہ ہے, پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں.
उम्मे हबीबा, और थोड़ा सा रिश्ता और फैला दूं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं, और यजीद कमबख्त की सगी फूफी हैं, रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा हैं, हिजरत करके रसूल पाक के साथ मक्के से मदीने आ चुकी हैं, हुजरे में अपने आराम फरमा रही हैं। अबू सुफियान जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मक्के से चलकर मदीने किसी जरूरत के लिए आए। मदीने मुनव्वरा जब वो पहुंचे और अपना काम कर लिया, दिल में ख्याल आया बेटी मौजूद है, चल के मुलाकात कर ली जाए। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा अपने हुजरे में थी। आज की तरह से उस जमाने में शानदार बंगले और अलग अलग रूम कि ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये पार्किंग है, ऐसा नहीं होता था। हुजरे छोटे छोटे बने होते थे और एक तरफ से अज़वाज मुतहरात के लिए वो कमरे मुतय्यन थे, छोटे छोटे कमरे, छत भी बहुत नीची और सामने दरवाजे पर शानदार कोई दरवाजा नहीं लगा होता था। किसी पर चादर लटका दी जाती, किसी पे टाट लटका दिया जाता। ऐसे ही वो हुजरे थे और उसके ये पर्दे थे, उसका ये दरवाजा था। हजरत उम्मे हबीबा अपने कमरे में जलवा फरमा थी। देखा कि अबू सुफियान चले आ रहे हैं, अबू सुफियान घर की तरफ आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा मेरे बाप आ रहे हैं, जल्दी से बिस्तर को समेट करके किनारे रख दिया। घर में दाखिल हुए, कहा बैठ जाइए। बाप बैठा तो मगर फौरन ही एक सवाल कर दिया और कहा बेटी पहले इसका जवाब दो। मैं मक्के से चल करके आया, मदीने आया, तुम्हारे पास मिलने के लिए आया। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। अरब का दस्तूर यह है कि जब कोई मेहमान आता है तो अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है उसको फैला दिया जाता है, मगर मैंने देख लिया है कि तूने मुझको देखते ही फौरन बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया। पहले इसका जवाब दे कि तूने बिस्तर को समेट करके अलग क्यों रख दिया, जबकि मेहमान आने पर बिस्तर को बिछा दिया जाता है, तुमने ये बिस्तर लपेटा क्यों? ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मुस्तफा की कनीजों, फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाने वालियों, अपनी माँ, हमारी माँ, पूरी कायनात के माँ का जवाब सुनो। हजरत उम्मे हबीबा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ हैं, फरमाती हैं, और किससे? पड़ोसी से नहीं, चचा से नहीं, भतीजे से नहीं, सहेली से नहीं, परदादा से नहीं, अपने बाप से कह रही हैं, बाप को जवाब देती हैं। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं आप बेशक मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? कौन इनकार कर सकता है कि आप मेरे बाप नहीं है? बेशक मैं आपकी बेटी हूं, इससे भी मुझे इनकार नहीं है, मगर मैंने बिस्तर समेट करके क्यों रख दिया? बात यह है कि अभी आप कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस हो, आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, और ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को लपेट करके अलग रख दिया है। इससे पता चला कि जो नबी का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। आज अगर किसी से कह दिया जाए ये गुस्ताखे रसूल है, अरे हजरत मेरा चचा है, कैसे छोड़ दूं, ये नबी का दुश्मन है, अरे हजरत ठीक है लेकिन दुनियावी एतबार से थोड़ा निभाना पड़ता है, इसलिए कि ये मेरा मामू है। मेरे भाइयों, अगर आपको अपने मामू का इतना लिहाज है, मामू के बेटे का इतना लिहाज है, तो यजीद ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भी तो मामू का लड़का है। हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा सारी कायनात के मोमिनों की माँ, तो हजरत अमीर मुआविया क्या हुए? पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू हुए। और यजीद क्या हुआ? मामू का बेटा हुआ। मगर 1400 साल हो गए, मामू के उस बेटे को आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद। अगर उस मामू के बेटे को गुस्ताखे अहले बैत और दुश्मने इमाम हुसैन की बुनियाद पर आप 1400 साल से माफ नहीं कर सकते हैं, तो जो रसूल का गुस्ताख हो उसको भला कैसे माफ किया जा सकता है?
بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ میرا چچا ہے. ٹھیک ہے، عشق ایجاد شرکت کا
اب اگر آپ کہیں بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، رسول پاک کا چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، مکی ہے، حجازی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی، میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس میں اس کی مذمت کی گئی۔ جہاں آپ نے یہ کہا تو چاہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگائیے، چاہے دارالعلوم بریلی سے فتویٰ منگائیے، یا دنیا کے کسی گوشے سے منگائیے، اگر آپ نے کہہ دیا میں ابو لہب کو برا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا، وہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، وہ مکی تھا، وہ ہاشمی ہے، وہ مطلبی ہے، وہ حجازی ہے، وہ عربی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، فتویٰ آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ نبی سے نہیں ہے، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے، اب تم بھی اسی طرح کے ہوئے جیسے وہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ابو لہب مکی تھا، ابو لہب ہاشمی تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت فرمائی، اور حضرت بلال سبحان اللہ نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ قرشی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ سردار ہیں، مکے کے ایک دشمن رسول کے غلام تھے، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے، تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں میرے بلال کا کوئی جواب نہیں بن سکا، اسی لیے کہنے والے نے کہا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا میدان محشر میں یہ مکہ شریف کے ہیں کہ مدینہ شریف کے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حجازی ہیں کہ قرشی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ کون ہیں، دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اشما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ مولانا لوگ کہتے ہیں نا ایسے رہو، تو آپ کہتے نہیں ہم ایسے رہیں گے، اور آج کل رہنے کا تو طریقہ ہمارے نوجوانوں نے ایسا نکال لیا ہے کہ اچھی خاصی پینٹ کو کسی پاگل کو دیکھ کر کے انہوں نے پھاڑ پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا، اور مسجد میں جائیں گے ہفتے میں ایک روز جائیں گے جمعہ کے دن، اور وہ بھی پڑھیں گے کئی رکعت، 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ ہمارے ایک کرم فرما کلکتے میں رہتے ہیں، ان کو جلالی مولانا لوگ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں نے اپنی مسجد میں 2-3 جمعہ اس مسئلے کو سمجھایا کہ آدھی ادھوری نماز پڑھ کر مسجد سے واپس ہو جانا منافقوں کا طریقہ تھا، یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر ہفتے میں ایک روز جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر کے مت آئیے، آپ جائیے تو پہلے 4 رکعت جمعہ کی سنت پڑھیے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت اور سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس طرح سے اور دنوں میں تو ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، مگر جمعہ کے دن 14 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 2-3 جمعہ مسجد میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتا دیا، اور کہا کہ کوئی مسجد سے بغیر سنت پڑھے ہوئے نہیں جائے گا۔ 1 جمعہ گزرا، 2 جمعہ گزرا، 3 جمعہ گزرا، مسئلہ میں بتاتا رہا، لیکن پھر بھی کچھ منچلے مسجد سے نکل کر کے جاتے رہے اور سنت بغیر پڑھے مسجد سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک جمعہ کو مجھے جلال آیا اور میں نے پہلے ہی سے ڈنڈا لا کر کے اپنے مصلے کے بغل میں رکھ لیا تھا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قوم سمجھانے سے نہیں درے سے مانتی ہے، تب ان کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ان کو درے فاروقی کی ضرورت ہے، عمر فاروق اعظم
का दुर्रा इनको सही करेगा। इनको प्यारी बातें नहीं अच्छी लगती है। अगर इनको समझाया जाए मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, ऐसे रहो, ऐसे न रहो, तो ये नहीं समझेंगे। और अगर हुकूमत ने 2 पुलिस वालों को रूल लेकर के भेज दिया, तो अगर कहे ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाएंगे, यहां ना जाओ, वहां ना जाएंगे। इसका मतलब है कि ये डंडे की आवाज समझते हैं, आलिम की आवाज नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब मैंने सोच लिया, चुनांचे पहले ही से मैंने डंडा अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया, और जो ही मैंने सलाम फेरा, मैंने अपने खादिम को बुलाया और कहा दुआ करने से पहले मैं ये डंडा तुमको देता हूं, ले जाओ चैनल के पास लेकर के खड़े हो जाओ, और जो गुजरे उसको बिना सोचे समझे सोटे लगाओ, जो होगा मैं देखूंगा। इनका दिमाग सही करने के लिए यही एक तरीका है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमसे कहा जाता है कि इस्लाह की बात की जाए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, देहाती कहावत है। आपके अकीदे को दुरुस्त किया जाए कि आपके अमल को दुरुस्त किया जाए। अकीदा इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, ये नौजवान कहता है अरे मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, किस मसलक का है, किस मशरब का है, जहां मौका मिल गया नमाज पढ़ ली, जहां चाहा मैंने शादी कर लिया, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मैं जैसे चाहूं रहो। आए हो खुदा की मर्जी से, जाओगे खुदा की मर्जी से, रहोगे किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से रहो तो पता चलेगा, रहो तो पता चलेगा। आए हैं खुदा की मर्जी से, जाएंगे खुदा की मर्जी से। अब यहां पर इम्तिहान है। ये 70 साल जो रहना है, हजरत जिब्रील ने पैगाम खुदा सुनाया, रसूल पाक ने उम्मत तक पहुंचाया। इस्मा शेता फइन्नका मय्यित, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक न एक दिन तो मौत के मुंह में जाना है ना। मैं केरला जा रहा था, सफर कर रहा था केरला की वादियों का। इत्तेफाक से सामने जिम खेलते हैं ना, करते हैं, एक बहुत ही मोटा तगड़ा जिस्म बना करके फोटो में सामने लटकाया हुआ था एक जगह। मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने पूछा हजरत ये बॉडी किस लिए तैयार की जा रही है? मैंने कहा कब्र में जाकर कीड़ों की खुराक बनने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझे करम करने वाले परवरदिगार से किस चीज ने गाफिल कर दिया है? सोच, आज ये जवानी, ये ताकत और कुव्वत, कल जब तू कब्र में जाएगा, पूछ डॉक्टरों से जाकर, अतिब्बा से मालूम कर, जब तेरा जिस्म कब्र में डाला जाएगा, सबसे पहले तेरे पेट में खराबी पैदा होगी, कीड़े पैदा होंगे, और ये कीड़े तेरे अंदरूनी हिस्से को खाएंगे, फिर तेरे पाखाने के रास्ते से बाहर आएंगे, फिर वो कीड़े तेरे मुंह पे जाएंगे, फिर तेरे हुस्न का गोश्त काट काट करके खाएंगे, उसके बाद में तेरे बाजुओं पे जाएंगे, फिर ये बाजू जिसको तू बहुत ही हैंडसम बनाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए बड़ी मेहनत से महफूज करके रखा था, ये बाजू तेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे, चेहरे का सारा जुग्राफिया बदल जाएगा, पेट फट जाएगा, सारे आजाद तेरे एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बता, क्या तेरा हुस्न काम आया, तेरी ताकत काम आई, तेरी जवानी काम आई, तेरी जबान दराजी काम आई, तेरा दोस्त काम आया, तेरा बाप काम आया? सुन, कौन काम आएगा? इस्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जैसे चाहो रहो। आलिम कहते ऐसे रहो, आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे। मैंने तो अभी कल एक खबर सुनी अपने इलाके की। बिगाड़ तो चारों तरफ है ना, किसी हिंदुस्तान के एक गोशे की बात नहीं है, चारों तरफ यही हाल है। मुझसे एक साहब ने कहा कि हजरत बड़ा अजीब वाकया पेश आ गया। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहा फला गांव में एक इमाम साहब थे, सुन्नी सही अकीदा थे, नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक साहब के घर बारात आई एक बदअकीदा की, जिनके यहां बारात आई वो सुन्नी थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक बदअकीदा से करने का प्लान बनाया।
बारात आ गई, निकाह पढ़ाने की बारी आई। आए इमाम साहब के पास और कहा चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि सुन्नी का निकाह होता तो जरूर पढ़ा देता। सुन्नी का निकाह होगा, बदअकीदा से किसी सुन्नी का निकाह नहीं होता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रसूल पाक का फरमान है ला तुनाकिहु हम, किसी बदअकीदा से निकाह न करो। मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं अपनी गर्दन को नहीं फंसाऊंगा, मैं आपकी खुशी के लिए अल्लाह और रसूल को नाराज नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता। घर वालों ने जोर दिया, कहा कुछ भी हो जाए मैं तो निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। वो निकाह पढ़ाने नहीं गए, बारात जैसे तैसे उनको जो करना हुआ उसके लिए किया। अब दूसरे रोज पहुंचे मौलाना के पास और गाली देना शुरू कर दिया, मादर पिदर की गाली, और चंद लौंडों को लेकर के पहुंचे। गाली के बाद कहा इसको अभी भगा दो, इसको अभी निकाल दो, ये हमारे यहाँ रहने न पाए। आप कहते हो हमको निकाला जा रहा है, आपका जितना इख्तियार है हक बोलने वाले को आप वहां से निकालते हैं, तो जिसको बड़ा इख्तियार है वो भी तो वही काम कर रहा है जो आप घर में करते हैं, वही दूसरा करता है। तो आप चीखते क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं, आप ये क्यों कहते हैं हमको मारा जा रहा है? हमको मारा नहीं जा रहा, हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। याद रखिएगा, इज्जत वकार रोब दबदबा जो भी मिलेगा मुस्तफा की सच्ची फर्मा बरदारी की बदौलत मिलेगा। आप अगर चाहें कि हम दुनिया में लफंगू हो करके रहें और फिर भी हमारा रोब लोगों पर रहे, हो नहीं सकता है। आपने कभी डीएम को 4 लोगों के सामने हंस हंस करके पब्लिक में बात करते हुए देखा? कभी आपने एसपी को इस तरह से बात करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि उसका एक मकाम है, उसको बावजन रहना है, उसकी कुर्सी का एक वकार है, उस वकार के मुताबिक उसको रहना है। इसलिए वो अगरचे हंसना चाहता है मगर पोस्ट है कि उसको हंसने से रोक देती है। वकार है जिसकी बुनियाद पर बहुत ही बोल्ड होकर के रहता है। अगर दुनिया की एक पोस्ट वाला बावकार बन करके रहता है तो बताइए ईमान से बढ़ करके और कौन सी पोस्ट हो सकती है? एक मोमिन को अगर ये मर्तबा मिल जाए तो उसे तो और ज्यादा बावकार बन के रहना चाहिए। और अगर आप चाहें हम जो चाहे करें, क्यों मौलाना बोलते तो करिए जो चाहे करना हो। जब मारे जाएंगे तो कहेंगे मौलाना लोग कहां हैं, पीर साहब लोग कहां हैं? जब मारे जाएंगे तो इंजीनियर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब को बुलाइए, वकील साहब को, इसलिए कि ये दुनिया की तालीम हासिल करके आपकी दुनिया की हिफाजत करेंगे। उनको करना चाहिए। उलमा दीन के आलिम है या आपके दीन की हिफाजत के लिए चीख रहे हैं? इनका काम है आपके दीन की हिफाजत करना, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जो चाहो कहो, जैसे चाहो गाली दो, किसी सच्चे आलिम को बुरा कहो, किसी आलिम की मजम्मत करो, उस आलिम का नुकसान कुछ नहीं होगा। इस्मा शेता हुजूर फरमाते हैं खुदा का पैगाम है, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन तो मौत के मुंह में। और जब मौत के मुंह में जाएंगे तो क्या होगा? 50 डीजे लगे होंगे, 50 आपके दोस्त होंगे जो नाचते हुए कब्र में आपको ले जाएंगे। और जब मैयत कब्र में रखी जाएगी तो वहां हसीनाने जहां होंगी जो आपका इस्तकबाल करेंगी। आप दुनिया में नाचते रहे, दुनिया में गाते रहे, नबी की नाफरमानी करते रहे, रसूल पाक के दुश्मनों से दोस्ती करते रहे। अब कब्र में जाने के बाद लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा। इस्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक ना एक दिन तो मौत के मुंह में जाना है। हजरत जिब्रील का दूसरा पैगाम, खुदा की तरफ से वो पैगाम जो हजरत जिब्रील ने पहुंचाए, वो क्या? अहबिब मन शेता, जिससे चाहो मोहब्बत करो, जिसको चाहो अपना महबूब बनाओ, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है। दुनिया का कोई महबूब हो, आप जमीन से मोहब्बत करें, जमीन आपकी महबूब है। आप किसी दोस्त से मोहब्बत करें, दोस्त आपका महबूब है। बीवी से मोहब्बत करें, बीवी आपकी महबूबा है। माँ से मोहब्बत करें, माँ आपके लिए महबूब है। बाप से मोहब्बत करें, बाप आपके लिए महबूब है। इस्मा शेता फइन्नका मय्यित व अहबिब मन शेता फइन्नका मुफारिकु, जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है।
چھوڑ کر جانا ہے. کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں جانے کے لیے تیار ہو. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے. ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ماں کی ممتا کا حال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے ماں سے جھگڑا کر لیا اور گھر سے جھگڑا کر کے باہر نکلا, ماں اس کے سامنے کہے گی بھاگ جا نظروں سے, سامنے سے ہٹ جا, گھر سے ہمارے نکل جا یہاں سے. اور اگر بیٹے نے سوٹ کیس اٹھا لیا, چل میں چلتا ہوں, نہیں رہوں گا تیرے ساتھ, تیرے گھر نہیں رہوں گا. ماں نے جلال میں اسے نکال دیا, بیٹا بھی غصے میں چلا گیا. لیکن جو ہی بیٹا نظروں سے غائب ہوتا ہے, ماں آنچل اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. یہ ماں کا جگر ہے. اور میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ اگر دوست بڑھ رہا ہے تو دوسرا دوست کیسا ہی جگری کیوں نہ ہو, وہ سوچنے لگتا ہے کہاں سے بڑھ رہا ہے, کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے اس کو ترقی مل رہی ہے. اور اگر بھائی ہے تو وہ بھی سوچنے لگتا ہے کیوں اتنا بڑھ رہا ہے, کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا. پڑوسی کا تو ویسے ہی دل گھٹتا چلا جاتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر مرید بڑھ گیا تو پیر کو جلن ہو گئی, شاگرد بڑھ گیا تو استاذ کے دل میں گھٹن پیدا ہو گئی. یہ ہمارا معاشرہ ہے. لیکن باپ ایسا سینہ رکھتا ہے کہ بیٹا جتنی ترقی کرتا ہے باپ کا سینہ اتنا ہی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اس کے لیے اتنی دعا کرتا ہے. نہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی خاتون میں ملے گی, نہ باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی آپ کو مرد ملے گا. لیکن اگر بیٹا دنیا سے ماں کی نظروں کے سامنے چلا جائے تو کیا تاریخ میں آپ نے کسی ماں کے بارے میں سنا کہ اگر بیٹا قبر میں گیا تو ماں نے کہا مجھے بھی لٹاؤ, میں بھی قبر میں جاؤں گی, بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی. تاریخ میں آپ نے کسی ماں کا نام سنا؟ میں نے تو نہیں پڑھا. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی نہیں. مگر بیٹا اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. 2-4 ہفتے رو کر, آنسو گرا کر, اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے وہ اپنے بیٹے کو صبر کر لے گی, بھول جائے گی, مگر قبر میں نہیں جائے گی. وہ باپ جو ذرا سی پریشانی دیکھ کر کے اپنے بیٹے کی طلب جاتا تھا, بیٹا اگر باپ کے سامنے دنیا سے گیا, وہ باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. دوست جس کے لیے آپ نے اللہ و رسول کی نافرمانیاں کی, جس کے ساتھ آپ نے بھیتر کا دورہ چکر لگایا, جس کی دوستی میں آپ نے حرام کام کیے, جس کی دوستی میں آپ نے شادی کے موقع پر اپنے پیروں کو تھرکایا, وہ دوست جلدی سے مٹی ڈالے گا قبر پر اور جانے کے بعد دکان کا شٹر اٹھا کر کے بیٹھ جائے گا, اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ بھائی جس کو آپ اپنی شفقت دیتے تھے اور اس کی محبت لیتے تھے, قبر میں گیا, بھائی 2-4 روز غمزدہ ہوگا, اس کے بعد میں وہ بھی اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ بہن جو شفقتوں کا سہارا لے کر کے ہمیشہ بھائی کے دامن سے مچلا کرتی تھی, اگر بھائی قبر میں چلا گیا, بہن ہفتہ 2 ہفتہ رو کر اپنے ماں کے ساتھ زندگی گزار کر پھر اپنی سسرال چلی جائے گی. کون گیا قبر میں؟ جس سے چاہو محبت کرو, جس کو اپنا چاہو محبوب بناؤ, ایک نہ ایک دن اس محبوب کو چھوڑ کر کے جانا ہے. میرے نوجوانوں, میری اس عرض کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ کسی سے دوستی نہ کرو, اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کسی سے تعلق مت رکھو, اس کا مطلب یہ مت لینا کہ ماں سے پیار نہ کرو, بھائی سے محبت نہ کرو, باپ کی تعظیم نہ کرو, بہن پہ شفقت نہ کرو, دوستوں سے تعلق نہ رکھو, زمین جائیداد نہ بناؤ. یہ مطلب کبھی نہ سمجھ لینا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ شاندار شامیانہ کیسے لگے گا, اعلیٰ قسم کی کرسیاں کیسے لگیں گی. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی, علماء کا یہ ہجوم کیسے یہاں جمع ہوگا. اگر آپ کے درمیان دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے
لائر نہیں ہوں گے تو بتائیے غریبوں کو مقدمہ لڑ کر کے مفت میں جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان انجینئر نہیں ہوں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون تیار کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ عالم نہیں ہوں گے آپ کو شریعت کے مسائل کون بتائے گا؟ حافظ نہیں ہوں گے تو بتائیے رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ ان چیزوں سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ رہنے کے لیے مکان ضروری ہے، چلنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، پہننے کے لیے کپڑا ضروری ہے، کھانے کے لیے غذا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ماں سے محبت بھی ضروری ہے، باپ سے پیار کرنا بھی ضروری ہے، بہن کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی ضروری ہے، دوستوں کے درمیان رہنا بھی ضروری۔ مگر یاد رکھیے یہ سارے تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، سچی محبت کرنے کے لیے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ احبب من شئت، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن اسی کائنات میں اللہ نے ایک محبوب ایسا بنایا ہے کہ جس نے اس سے سچی محبت کر لی، جس نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، جس نے اس کے دوستوں سے دوستی کر لی، جس نے اس محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کر لی، جس نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس شخص نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان و مال کو پیش کر دیا، وہ محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب اجالا بن کر کے آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔